میں جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت وہ قانون سے اوپر ہے، اور یہی ہماری جنگ ہے. یہی 27 سال سے میں جہاد لڑ رہا ہوں، انصاف کی تحریک. اس کا مطلب کیا؟ رول آف لا. اس کا مطلب کیا ہے کہ طاقتور کو تحفظ ملے معاشرے میں، کمزور کو تحفظ ملے طاقتور سے، جس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. ہمارا ملک نیچے تیزی سے جا رہا ہے، یہ حرکتیں تو ہو رہی ہیں لیکن ملک کے حالات تو دیکھیں، اکانومی تیزی سے نیچے جا رہی ہے. بلومبرگ کہتا ہے کہ سری لنکا سے اب مہنگائی پاکستان کی زیادہ ہو چکی ہے. آج پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز نیچے جا رہے ہیں، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، پروڈکٹ یعنی جو ہماری ویلتھ کریشن ہے وہ نیچے جا رہی ہے. جب ہم گئے تھے انفلیشن مہنگائی 12.4% پہ تھی، آج 36.4% پہ. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی. آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہی ہے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ریمیٹنسز گر رہی ہیں، تو ملک تو جا رہا ہے نیچے. تو یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا، یعنی الیکشن جیت کے الیکشن تحریک انصاف کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے. سب کچھ اس دائرے میں ہو رہا ہے. تو میں ساروں کو آج صرف اوپننگ آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں وہ کیا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انٹینبل ہے، یہ سچویشن چل سکتا ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ نظام زیادہ دیر یہ جو ظلم کا ہے یہ چل ہی نہیں سکتا. جی جبران. بالکل بالکل جی. ہمارے ساتھ کو ہوسٹ ہیں مہوش آپ پوچھ لیں پھر اس کے بعد اسپیکرز. Thank you, Jiran bhai. Assalamu alaikum, Khan sahab. It's an absolute honor having this conversation with you آج. Question نہیں ہے میرے پاس، کچھ میسیجز کی امانتیں ہیں اور چھوٹا سا ایک میسج آپ کے لیے. میرا شمار ان بچوں میں ہوتا ہے کہ جن کا بچپن بزرگوں سے نا جنگ آزادی کی کہانیاں، قدرت اللہ شہاب کی سٹوریز پڑھتے ہوئے گزرا ہے. میری ہمیشہ میرے نانا سے نا یہی قربانیوں اور آزادی کو لے کے تکرار ہوتی رہتی تھی کہ اگر اس کی مان لیتے تو بچ جاتے، یہ کیا تو کہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، پوری فیملیز تھیں تو کیوں ان کا خیال نہیں کیا. تو اس وقت وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ مجھے قائد اعظم پر اگر جان بھی قربان کرنی پڑے نا تو میں کر دیتا. تو مجھے تو غصہ چڑھ جاتا تھا کہ بھائی یہ کیا. تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ کو نا آزادی بڑے آرام سے مل گئی ہے، اس کی قیمت بہت بڑی ہے اور اس کی قدر بہت ضروری کرنی ہوتی ہے. تو پچھلے 1 سال میں جو مجھے ان کی جو وہ بات تھی نا کہ آزادی کی قدر، وہ مجھے پتہ چل گئی ہے. اور اب میں نا بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ میری عمر بھی خان صاحب اگر آپ کو لگ جائے نا تو یہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہوگا. یہ لفظ آزادی، قربانی، جلسہ، قرارداد، گرفتاریاں، ظلم، یہ ہمارے لیے نا پہلے صرف محض لفظ تھے اور اب جو ہے نا یہ محسوس ہوتے ہیں. جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہمارے فونوں میں ڈھونڈے جاتے ہیں نا وہ ہمارے دلوں میں ہیں. اور اس کا وہ کیا ہے کہ وہ وقت، وہ جذبہ ہے کہ جب اہل وفا کے نام پکارے جائیں گے نا تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا نام بھی آ جائے گا. ہم میں سے کچھ زبانیں جو ہے نا وہ مصلحتاً خاموش ہو گئی ہیں یا کروا دی گئی ہیں، لیکن یہ ان کی یہ خاموشی بس وقتی ہے. الیکشن اناؤنس ہونے کی دیر ہے. وہ تہجد میں پاکستان میں بیٹھی خان صاحب کا حصار بناتی ہوئی یا تسبیح پڑھتی ہوئی نازش ہو، یا آپ کا حصار بناتی ہوئی نیّر، آپ کی تقریر اور خطابات کا انگریزی میں ترجمہ کرتی ہوئی صوفیہ ہو، یا گولیوں سے ریکور کرتا ہوا وسیم، مہینے بھر کی قید کے بعد رہا ہونے والا بے گناہ ہو، یا اسپیس میں اپنے گھر پر سے پی ٹی آئی کا جھنڈا اترنے پر دکھ کرنے والا داؤد، پی ٹی آئی کے جھنڈے میں دفن ہونے کی خواہش کرنے والا نعیم ہو، یا خوف کے بت توڑنے والی نسرین، اسما، علی، احمر، مومنہ، سمن، ساجد، بلال، نعیم، قمر، صبا، کوثر، نگہت، زمرت، لیلا، ہم سب محب وطن دہشت گرد آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور جہاں تک میں ہوں، میرا آپ سے جو وعدہ تھا کہ میں اور میری بہن ہر سال شوکت خانم میں والنٹیئر کریں گے، چاہے اس کے لیے مجھے پوچھا بھی لگانا پڑے. بس نیا پاکستان بنا اور میں نے اپنا سامان پیک کیا اور میں شوکت خانم میں ایز اے والنٹیئر موجود ہوں گی. یہ میرا وعدے پہ میں قائم ہوں. جی خان صاحب، کیسا لگتا ہے یہ سارے جذبات وغیرہ سن کے؟ آپ جیسے آپ نے کہا تھا دلوں میں آ گئی آئیڈیالوجی، یہ نہیں جاتی آپ کہیں؟
غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے. اور میں کیونکہ پہلی جنریشن پاکستان آزاد تھا, میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں تھے, تو مجھے جو کہانیاں ہم بڑے ہو رہے تھے تو میری والدہ کا بہت بڑا انفلوئنس تھا. تو مجھے جو ساری چیزیں بتاتی تھی غلامی کی کیا تھی, ہم کیسے رہتے تھے, کیسے انگریز کے لیے ایک قانون ہوتا تھا, باقی یعنی جو ہم یہاں کے باشندے تھے, ہم ایک مینٹلی طور پہ